بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورۃ الکہف۔ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ کہہ دیجئے، قل اعلان کر دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا ایک بشر انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو تمہارا معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اس انسان کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، ولا یشرک، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بعبادت ربہ احدا، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرے، وہی معبود، وہی رب، وہی تمہارا داتا ہے۔ اس آیت کے اندر رب تعالی جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کروایا کہ اپنی امت میں یہ سبق عام کر دو، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دو کہ میں تم جیسا بشر انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی میری طرف وحی کرتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں، اور وہی وحی اور حکم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر ایک بات واضح ہے کہ تم نے عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، کے اندر کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی اور معبود کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک کر بیٹھے تو تمہاری ساری عبادتیں ضائع اور بیکار ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن پر امید رکھتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور آگے ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، اور اپنا عقیدہ توحید بنائے، پکا عقیدہ بنائے کہ اللہ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ نہ کوئی اس کا سانجا ہے، بلکہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اکیلے ایک اللہ کی کرنی ہے۔ یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر اس کائنات کے اندر سب سے بڑے درجہ، سب سے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ جو مجھے اللہ حکم دیتے ہیں، جو اللہ وحی کرتے ہیں، وہی میں آپ تک پہنچانے کا پابند ہوں۔ اگر اللہ کے بعد کوئی اور عبودیت اور عبادت کے لائق ہوتے تو وہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عبادت صرف ایک اللہ کی، اگر تم اپنی عبادت کو خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہتے ہو تو تم نے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور پھر اعمال صالح بھی کرنے ہیں، اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر شریک کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی لیے آج جو ہمیں سبق اور درس ملا اس آیت سے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ جب ہمارا عقیدہ اور سوچ بنے گی، ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیابی ہو جائے گی۔